السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ہماری سورہ عبس چل رہی ہے، یعنی عبس و تولی کی صورت۔ اس صورت کے اندر جو عام طور پر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے اس سے بچیں گے اور صحیح طرح سے قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن میں آل کو کلک کر لیں تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى۔ وَأَمَّا میم کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ مَنْ جَاءَكَ، اس نون کے اندر اخفا کریں گے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں جیم ہے اور جیم اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد میں اگر اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو اس میں اخفا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ یہ جو ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھ رہے ہیں اس کو اخفا کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ يَخْشَى، خا کو پر کر کے پڑھیں گے اور شین کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، فَأَنْتَ، اس نون کے اندر بھی اخفا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں تا ہے اور تا بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہے، تو یہاں نون کے اندر اخفا کر کے پڑھیں گے، ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھیں گے۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، کَلَّا، یہاں پر یہ چھوٹا مد بنا ہوا ہے، اس مد کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ 1 سے 3 الف کے برابر مطلب 1 سے 3 سیکنڈ تک اس کو کھینچنا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، فَمَنْ، اس نون کے اندر بھی اخفا کریں گے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں شین ہے اور شین اخفا کے حرفوں میں سے ہے، تو یہاں نون کی آواز کو بھی ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ شاء، یہ بڑا مد بنا ہوا ہے، یہاں پر اس کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، یعنی کہ 4 سے 5 سیکنڈ تک اس کو کھینچنا ہے۔ فی صحف مکرمہ، صحف، یہ صاد ہے، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے۔ فم، یہاں تنوین کے بعد میں میم ہے اور تنوین کے بعد میں میم آتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ مرفوعۃ مطہرہ، مرفوعۃ، اس را کو پر کر کے پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے۔ مطہرہ، اور اس تا کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، سفرہ، اس را کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ کرام بررہ، کرام، یہاں تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں با ہے، جب بھی کبھی تنوین کے بعد میں با آتا ہے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر یہ بنا ہوا ہے، تو اب یہ تنوین کی آواز نہیں نکلے گی بلکہ اس میم کی آواز نکلے گی۔ کرامن نہیں پڑھنا ہے اس کو بلکہ کرامن، اور ساتھ میں غنہ بھی کرنا ہے۔ بررہ، دونوں را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، قتل، قاف کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ انسان، اس نون کو بھی ناک میں چھپا کر کے پڑھنا ہے، اخفا کر کے پڑھنا ہے۔ تو آج کے سبق کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی پوائنٹ ہیں، جو تجویدی قاعدے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے کہ آپ کو یہ قاعدے یاد ہو جائیں، ورنہ تو ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے میں نے پڑھا ہے پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور پھر پڑھنا کیسے ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فأنت عنه تلهى كلا
تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره। जी, आज के सबक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।